ملاقات ہے اے صاحب زمان، یہ تو ترکیب ملاقات ہے اے صاحب زمان، ورنہ آپ کے چاہنے والوں کو موت کہاں آتی ہے۔ آج جس مرحومہ کی ہماری فلما ہیں، ان کی پرورش، میری پرورش، میرے بھائیوں کی، ہم 4 بھائی اور 3 بہن، ہماری پرورش میں بھی ہماری ماں کے ساتھ اگر کسی کا بہت بڑا کردار رہا تو یہ ہماری فلما ہے۔ ان کے بارے میں اگر میں تعارف نہ کراؤں تو میں لگتا ہے کہ میں نے گودی کا حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ صرف 2 سال کی تھی تب ان کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچئے 2 سال کی بچی، یتیم بچی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کے ان کی زندگی کا سفر، اگر کیونکہ وہ ایک انسان نہیں تھی، صرف ایک انسان نہیں تھی، صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ رول ماڈل تھی، صرف ہمارے لیے نہیں۔ آج رائے پور، شاعرہ شہر رائے پور کی کھوجا جماعت چھتیس گڑھ اسٹیٹ ان کی اپنے آپ میں قرضدار ہے، کیونکہ وہ عزاداری کی زینت تھی۔ ان کے بنا عزاداری، فرش عزاداری مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ شب بیداری کا معاملہ ہو، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، ہمیشہ پیش کرتی تھی۔ جب بچپنے میں وہ یتیم ہو گئی، میری دادی کے بھائی کی لڑکی تھی، وہ میری دادی نے اپنے پاس رکھا۔ جب میرے والد کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ ہمارے گھر میں رہی، شادی کے اپنی شادی تک، اور اس سمے ہم لوگوں کی پرورش کی انہوں نے، ہم لوگوں کو بڑا کیا انہوں نے، چھوٹے سے بڑے ہم لوگ ان کی گودی میں ہوئے، ہم لوگوں کی پرورش کی انہوں نے۔ اسٹرگل ان کی زندگی میں شروع سے لکھا رہا۔ جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کا امتحان بھی بہت سخت دیتا ہے۔ انہوں نے بہت سخت امتحان دیا اپنی زندگی میں، ایسا مقام ان کو حاصل ایسے نہیں ہو گیا، پوری زندگی ان کی اسٹرگل کی رہی۔ 2 سال میں یتیم ہونا، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جانا۔ اس سمے شاکرہ بہت چھوٹی تھی، ایک دم ننھی بچی، جس سمے فتوفی کے شوہر کا انتقال، فتوفی کی، اب تصور کیجئے کہ بچپن شاکرہ اتنی بچی تھی، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد دوسری مصیبت یہ پڑی کہ جس کمبائنڈ فیملی میں تھی وہ فیملی ڈیوائیڈ ہو گئی، اور وہ فیملی ڈیوائیڈ ہو گئی تو اس کی وجہ سے ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیل ہو گئی، اور وہ گھر سے جو آج وہاں پر رائے پور میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ وہی گھر ہے جس گھر میں فتوفی کمبائنڈ فیملی کے ساتھ میں رہتی تھی۔ اس کے بعد فتوفی اکیلی ہو گئی۔ اکیلی ہونے کے بعد آپ سوچئے پورے بچوں کا ساتھ، کوئی ان کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اکیلے کے دم پر ان کا جو بزنس، خاندانی بزنس تھا، ان کا اسکن اینڈ ہائٹس کا بزنس، اکیلے کے دم پر آپ یہ سوچئے کہ وہ لیڈی، وہ مومنہ جس کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، اس نے یہ کر کے دکھایا، رائے پور کی جماعت کے لوگوں کو بتایا کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور اپنے اوپر کانفیڈنس ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی پرورش کرنا، بزنس انہوں نے کیا، پرچیزنگ خود کرتی تھی، سیلنگ کا ذمہ خود، کوئی بیک بون نہیں۔ اس سمے رائے پور بون مل کے ایک اکبر علی تھے، انہوں نے فائنینشلی جو ہیلپ تھی پرائمری لیول پر، کیونکہ ان کی بون مل تھی، اور یہ کیونکہ ہڈیوں کا پرچیزنگ تھی ان کی، تو وہ مدد کیا کرتے تھے فائنینشلی، انکنڈیشنلی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں پڑھایا جو رائے پور میں اس سمے بڑی بڑی فیملی کے لوگ پڑھانا فخر سمجھتے تھے۔ بچے سارے کانوینٹ اسکول میں پڑھے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے،
انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا بچوں کے ایجوکیشن میں، پوری جان لگا دی اپنی بزنس میں. وہ صبح سے شام تک مصروف رہتے تھے اور اتنی ریلیجیس مائنڈیڈ کہ ہر مجلس، ہر عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ، ان کے بنا تو محفل اور مجلس ادھوری سمجھی جاتی تھی. انہوں نے سارے پوری کمیونٹی میں ایک رول ماڈل بن کے بتایا کہ میں پرورش بھی کروں گی بچوں کی، بزنس بھی کروں گی بچوں کی، اور کوئی مجلس نماز شب نہیں چھوڑوں گی. یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ، یقین، اطمینان. قدرت کا ایک بہت بڑا نظام ہے کہ رات کالی ہو سکتی ہے، ڈراؤنی ہو سکتی ہے، بھیانک ہو سکتی ہے، بڑی ہو سکتی ہے، پرنتو دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں بنی جس کا سویرا نہ ہو. سویرا ہوا 1977 میں. حسن علی دیدانی، اللہ ان کو جنت میں بہتر سے بہتر مقام عطا کرے، وہ 1977 میں رائے پور آئے. جب وہ رائے پور آئے حسن علی لدہ دینانی، اس دن یہ سمجھ لیجئے کہ فتو فی کی قسمت کا سویرا ہوا. جو اتنی اسٹرگل کر کے لائف گزار رہی تھی، ان کو اگر کسی کا سپورٹ ایک دم سے ملا، اللہ فرشتے کے طور پر ان کو بھیجا، اور جو اسٹرگل کر رہی تھی ان کو حوصلہ ملا، اور اس حوصلے سے وہ آگے بڑھتے رہی، بچوں کی پرورش کیا. اور اس کے بعد 2005 میں وہ دارالسلام آئی. ان کے ہسبینڈ یعنی میرے پھوپھا چھتیس گڑھ کے ایک بڑے سے بڑے پویٹ کے روپ میں آج بھی جانے اور مانے جاتے ہیں. ان کا انتقال جب ہوا تو رائے پور شہر کا، کیونکہ ایک شاعر کے ساتھ ساتھ وہ شاعران اہل بیت کے ساتھ ساتھ غزلوں کے بھی بہت بڑے شاعر تھے. چھتیس گڑھ کا کوئی مشاعرہ ایسا نہیں تھا، بڑے سے بڑے مشاعرے کو کنڈکٹ کرتے تھے، عزاداری میں سب سے آگے رہتے تھے، اور بہت اچھے شاعران اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا تھا. بہترین انسان تھے لوگ، مطلب جس طرح سے فتوحی نے اپنا ایک رول ماڈل بنایا، اسی طرح سے اکبر علی پردھان، یہ بھی اپنے آپ میں ایک مشہور ہستی تھی. آج بھی ہندوستان کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو ان سے واقف نہ ہو. یہ اللہ کا شکر رہا. آج آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، شاکرہ کو دیکھ رہے ہیں، شاہین کو دیکھ رہے ہیں، شگفتہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کو انہوں نے آج دنیا سے مقابلہ کرنے کی طاقت اگر ان میں کوئی آئی ہے، اور ان میں کوئی یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، جو کیلیبر دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے قربانی جو ہے وہ فلما کی قربانی، ان کے والد صاحب کی قربانی تو ہے، لیکن جو فلما نے کو ایک ماں کا جو رول ہوتا ہے، اس ماں کے رول کو بتایا کہ ماں کا رول کر. کنیز فاطمہ تھی تو کنیز فاطمہ کا ہونے کا حق بھی ادا کیا. ہر معاملے میں وہ فاطمہ کی کنیز بنی رہی. اور دیکھیے اللہ کا یہ لاکھ احسان دیکھیے آپ. جن حسن علی لدہ دینانی جو سب سے برے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا تھا، آج جب آخری وقت میں بھی وہ کسی کی آغوش میں سوئے ہوئے تو انہی کی قبر میں. یہ اللہ کا نظام دیکھیے. اللہ نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے. آج دیکھیے وہ ان کی قبر میں ہی وہ دفن ہوئی ہیں. شروعات وہاں سے ہوئی تھی اور آخرت کی شروعات انہوں نے یہاں سے کیا. دنیا میں موت اس لیے جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو کہتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس موت کے بہانے آپ اپنی موت کو بھی یاد کرو، اس لیے کہ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے. اس سمے یہ سانس آنے والی نہ آئے، جانے والی نہ جائے، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں. آج دنیا میں آدمی اللہ کا انکار کر سکتا ہے، گاڈ کا انکار کر سکتا ہے، پر موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کوئی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی دین کا ماننے والا ہو، موت برحق ہے. موت سب کو آنی ہے.
قرآن مجید کے سورہ عمران کی آیت نمبر 185 میں کہا کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق ہم لوگ موت کا مزہ چکھتے ہیں. موت ہمارے ہاں فنا نہیں ہے. موت تو ہمارے ہاں ٹرانسفر آف لائف ہے, ٹرانسفر آف اسٹیج ہے. ادھر ہماری شریر سے, ہمارے جسم سے روح نکلی, اسی طرح سے خدا ایک مثالی جسم عطا کر دیتا ہے. جو یہ زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے. جہاں موت نہیں آنا ہے وہاں قدرت ہمیں وہ زندگی عطا کرتا ہے, آخرت کی زندگی. آج ہم لوگ سے اکٹھا ہوئے ہیں. میں سب سے التجا کروں گا کہ اس رول ماڈل کو, ہماری فلموں کو آپ سب لوگ صلوات پڑھ کے اس کا ہدیہ امام زمانہ کو کریں, اور فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کے لیے, آپ ان کی سال ثواب کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں. یہی ان کے لیے سچی عقیدت ہوگی. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کنیز فاطمہ بنت راشد بھائی, ان کی روح کے ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ.